سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج ان سے ان کی فکر، ان کی جو دینی تعبیر اور پوری جو 1400 سالہ دین کی تعبیرات وغیرہ سے متعلق جو ڈاکٹر صاحب کے ان کی تنقیدات وغیرہ ہے، ان پہ میں کچھ ڈاکٹر صاحب سے سوالات کروں گا، اور انشاءاللہ امید ہے مجھ سمیت باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو یہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت پرمغز اور مفید گفتگو ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم اور فکر وغیرہ سب میں برکتیں دے، اور جو آپ دین کے بارے میں جو آپ کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو ہم مجھ جیسے جتنے بھی طلباء ہیں جو ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو فہم کی بھی توفیق دے کہ وہ غور کریں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے جو تفسیر کا پورا ذخیرہ اور نفس تفسیر، اس پہ آپ تنقید کرتے ہیں، اس پہ آپ لکھتے رہتے ہیں، آپ کی کتاب بھی اس پہ ہے، اسی طرح حدیث، کلام، فقہ، تصوف، یہ پوری جو ہمارے یہاں علمی روایت پچھلے 1200-1300 سال میں جو چیز وجود میں آئی، تو ان 3-4 پہلوؤں پہ جو آپ کی تنقید ہے یا جو نقد ہے وہ بنیادی طور پر کس بنیاد پہ ہے؟ یعنی آپ ان سب کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان سب کو مسترد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے تفسیر کا مطلب اور اس کا سب متعین کیا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا کوئی بیان نہیں ہے، مطلب یہ اس کا مطلب ہی یہی ہے علم کی دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ فرمائے۔ تو اب اس میں سوال ہے نا، اب جب ہم اس نقطۂ نظر سے، اور بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی، اور اس میں کوئی جو کچھ دوست شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا زیادہ جو ہے نا کیا ثقیل گفتگو، تو میں انشاءاللہ آپ جو سنیں گے تو ان کو یقین ہوگا کہ ایسا نہیں ہے، آپ بالکل کلیئر دو ٹوک، حالانکہ آپ اپنی کتاب میں ہر جگہ اپنے پوسٹوں میں بہت وضاحت سے لکھتے ہیں۔ خیر، تو آپ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے سب، ہم اس زاویے سے جب کتابوں کو دیکھتے ہیں، اب قرآن چلو ایک جلدی کتاب ہے ابھی، اب اس کی جب 40، 45، 50، 120 جلدیں ہو رہی ہے تو یہ تو سارا اضافہ ہی ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب یہ رازی، قرطبی، یہ بڑے بڑے ہمارے نام ہے، مطلب شیعہ، سنی، زیدی، مطلب جتنے فرقے گزرے، اسماعیلیوں کے علاوہ میرے خیال سے، یا بہریوں کے علاوہ، تو سب نے اتنی جلدوں میں جو تفسیریں لکھی، تو خود مفسر بھی اس بات سے کے شعور سے عاری نظر آتا ہے۔ ان کا نظریہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا کہ یہ جو ہمارے خارجی فرقہ، سنی فرقہ، شیعہ، جو بھی، وہ یہ کہتے ہیں جو ہمارے ان بڑوں نے جو سمجھا ہے وہ خدا کی مراد کو ہی سمجھا ہے انہوں نے، ہاں ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے۔ بلکہ ایک بار اچھا، محکم میں جو معنی وہ ظنی نہیں ہے، وہ متکلم نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں متشابہن، یعنی پورے قرآن کے بارے میں ایک آیت، ایک جگہ آتی کہ احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ساری آیتیں محکم ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے نا کہ وہ اتم الصیام الی اللیل، سمجھ رہے؟ اب اس میں جیسے ہم جب وہ الہ وغیرہ کر کے، اب اس میں جو آپ کے یہاں اختلاف ہو گیا، حالانکہ بالکل محکم آیت ہونی چاہیے، اس کے ایک ہی مفہوم متعین ہونا چاہیے۔ اب جو اس جیسی آیتوں میں اختلاف، تو اس کی وجہ آپ کیا وہ روایات ہیں یا انہوں نے اس تفسیر کا جو معنی متعین تھا اس سے انحراف ہے؟ جو الی اللیل میں تو وہ ہے نا، یعنی اس میں تو ہم کیسے ڈھونڈیں گے کہ بھائی 15، یعنی الہ جو ابتدائی غایت والا ہے یا انتہائی غایت والا ہے، اس پہ آپ امت کا یعنی حضور سے لے کر آج تک کا مجمع علی تو نہیں ہے نا، اس میں تو اختلاف کی گنجائش بہرحال ہے۔ آپ نے تفسیر، علم تفسیر، اور اس پہ آپ کی جو معروضات ہے اور اس کے جو نتائج نکلتے بہت تفصیل سے بتا۔ اب علم حدیث اور حدیث کے بارے میں تھوڑا سا، کہ حدیث دینی حجیت آپ کے نزدیک اس کی نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنا واضح ہے آپ کہتے ہیں، اور فن ائمہ فن کے نزدیک، تو انہوں نے پھر کیوں حدیث کو دین کا سورس بنایا جو اس فن کی ائمت ہے؟ اگر ان کے سامنے یہ بات اتنی واضح تھی، ان کو کنفیوژن کہاں سے ہوئی؟ نہیں، لیکن آپ یہ فرما رہے تھے نا کہ یہ تو طے ہے نا کہ جب تک راوی معتبر ہے تو متن معتبر ہے، اگر راوی میں مسئلہ ہے تو متن آپ نے رد کر دیا۔ بھائی مطلب میرا ڈاکٹر صاحب کہنے کا یہ اتنا واضح تھا، تو جو امام بخاری ہے مثال، یا امام کلینی ہے، ان دونوں فرقوں سے اٹھاتے ہیں، تو جب وہ یہ حدیث سارے جمع کر رہے تھے کتابوں میں، تو ان کا کیا مقصود تھا؟ وہ اس کو دینی ہے، دین کا سورس مان کے کر رہے تھے، یا ان کا یہ تھا کہ نہیں بہت سی چیزیں اس طرح منسوب کی گئی ہے تو ہم ان میں سے کچھ چیزوں کو چھانٹی کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح منسوب ہے یا غلط؟ یہ آپ نے یہ بات پہلے بھی لکھی بھی، آپ کہتے بھی مسلسل کہ آپ منکر حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مجھے بتایا، لیکن جب ہم منکر حدیث کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں مطلب کہ آپ حدیث کے وجود یا اس سے ہی انکار، منکر حدیث آپ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی دینی حجیت کے منکر ہیں، اور اسی مفہوم میں باقی اہل قرآن، پرویز اور جو بھی منکرین جن کو ہم کہتے ہیں اسی معنی ہے نا، یعنی وہ یہ تو نہیں کہتے کہ حدیث نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ یہ کہتے ہیں لیکن دینی استناد اس کو آپ مت دو، دینی حجیت نہیں بناؤ، تو اس مفہوم میں تو منکر حدیث ہے نا، کہ تو قرآن ہے اس میں اللہ نے کہہ دیا کہ تبیان لکل شیء ہے، فلانا ہے، تو قرآن کافی ہے دین کے لیے، ان کا تو مقدمہ ہی ہے، یہی آپ اس حساب سے تو بالکل واضح بات کلیئر ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا، سمجھ میں آ رہی بات۔ لیکن اس کے بعد پھر چلے وہ پھر میرا سوال پہلے ہو گیا ان کا، اب جیسے ڈاکٹر عبدالودود جو پرویز صاحب کے حلقے کا تھا شاید، اور مودودی صاحب ان کے درمیان سنت کی آئینی حیثیت کے نام سے کتاب، تو اس میں یہ بحث ہوتی ہے نا، تو آپ مودودی صاحب یہ جتنے بھی حدیث کی حجیت کے وہ اسی پہ کہ بھائی اتنے محدثین نے محنت کی، فلانا کیا، ایک ایک شخص پہ تحقیق کی، تو چونکہ یہ سارے راوی معتبر ہے تو متن معتبر ہے،
تو اس پہ غالباً ان کا ایک اعتراض یہ تھا بھائی جو بندہ حدیث گھڑے گا وہ پہلے معتبر لوگوں کی لسٹ اٹھائے گا نا. اب میں نے ایک حدیث گھڑنا ہے, اب میں یہ تو نہیں کہوں گا جس بندے کے کاذب ہونے پہ یا اس پہ ہے تو میں اس کو سند میں ڈالوں گا. میں حدیث گھڑ رہا ہوں اور اس کے لیے میں وہ چین اٹھاؤں گا یا ان لوگوں کا نام لوں گا جو معتبر ہے. تو اس کا میرا خیال پھر جواب نہیں تھا, نہیں تو ہوگا نا کہ آپ کے یعنی جو لوگ حدیث کی حجیت کو مانتے ہیں ان کے معیار کے مطابق جی چونکہ راوی سارے معتبر ہیں اور صادق ہے اور عادل ہے فلاں فلاں تو ٹھیک ہے. اب ایک وہ گڑھنے والے نے اس چین کو اٹھا کر حضور کی طرف ایک بات منسوخ کی, تو یہاں پر مسئلہ وہ رہے گا نا کہ آپ نے بندے تو معتبر اٹھائے لیکن متن غیر معتبر ہے, جعلی ہے. بلکہ میں تو آپ کو کہہ رہا تھا اس میں تو آپ نے ایک اضافی مرتبہ دیا کہ نبی کی بات کو معتبر کرنے کے لیے آپ پہلے اس پہ ایمان لاؤ. اگر جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ وعف اللحى قص شوارب, تو میرے لیے تو حضور کا فرمایا ہوا دین ہونا چاہیے نا, یا نہیں ہونا چاہیے ضرور. تو اب آپ سوال یہ ہے کہ آپ تک یہ بات جو راویوں کے ذریعے بس وہ ہم علمی لحاظ سے وہ ہے نا, تو میں سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی آپ کے لیے الجھن نہ ہو نا, یہ ہو جاتا نا, میں اس لیے تھوڑا سا ہوتا ہوں کہ میں اس سوال کو تھوڑا دوسرے انداز سے, اب مجھے بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے اب اس میں کوئی اور انشاءاللہ سننے والوں پر بھی ہوگا. بہت اچھا. اب آپ اس کے مقابلے پہ سنت کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے علم حدیث کے پورے اس لٹریچر میں محدثین کو دیکھتے ہیں, فن کے ماہرین, انہوں نے حدیث سنت اس کی تعریف میں اختلاف, کسی نے کہا مترادف ہے فلانا سب کچھ, ایک وہ ملتا ہے. دوسرا یہ ملتا ہے کہ بھئی سنت یعنی عملی تواتر ہے وہ دین ہے. تو آپ جو فرماتے ہیں کہ الامہ من حیث الامہ نقل الکافہ عن الکافہ, اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ قرآن کے بالکل برابر دین میں حجیت ہے اس کی, تو اس کی تھوڑی سی توضیح مفہوم میں پھر آپ اس آیت کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہیں جس میں کتاب اور حکمت کا بار ذکر آتا ہے. اس وہاں الحکمت سے مراد سنت یعنی اس مفہوم میں لیتے ہیں جو محدثین نے یہ اصول بیان کیا السنت و قاضیۃ الکتاب, تو کیا ان کے نزدیک یا دوسرے لفظوں میں ائمہ فن کے نزدیک سنت کا وہ مفہوم تھا جو آپ لیتے ہیں؟ سوری میں دوبارہ وہ جب ہم آپ کو کسی کو بارے میں کہیں کہ حدیث کا منکر, تو حجیت کے معنی میں لے رہے ہیں نا ہم, تو کہ مثال کوئی کہتا ہے ڈاکٹر خضر یاسین صاحب حدیث کی منکر ہے, آپ کہتے ہیں بھائی تمہارا دماغ خراب ہے, میں کہاں سے منکر ہوا؟ تو وہ جو بندہ آپ پہ منکر حدیث ہونے کا یہ کسی اور پہ لگا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ حجیت کے منکر, یہ تو آپ مانیں گے نا. ہم نے جب شروع میں آپ سے چیز سنی تو ہم نے تھوڑا سرسری لیا, بعد میں سوچا یار یہ تو بہت اس کے جو نتائج ہے واقعی ایسے ہی ہے. اب آپ غور فرما سکتے ہیں کہ یہاں آپ نے ایک مثال دی جیسے اقیموا الصلاۃ آ گیا قرآن میں, تو آپ نے کہا اس کا ایک اسٹرکچر ہمیں سنت سے متعین, اور سنت کو مفہوم جو آپ نے لیا نقل الکافہ عن الکافہ یا تہذیبی روایت بھی کب لفظ آپ نے استعمال کیا اس کے لیے ایسے ہی ہے. تو اب جہاں دوسری جگہ مثال اس میں آتے کہ فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا, تو وہاں بھی صلاۃ کا لفظ آ رہا ہے. تو وہاں یا اس کے علاوہ جیسے یصلون ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی, تو ان سب کو کہاں سے طے کریں گے؟ پھر جو ہم اصول تفسیر میں پڑھتے ہیں یا لوگ اس پہ زور دیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تصریف آیات, وہ تو بیکار چیز نہیں ہو جاتی پھر بے مقصد تصریف آیات. لیکن یہ کیوں اتنا واضح ہے یہ فرقے ان چکروں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں بہت بڑا پرابلم, لیکن ان کو ایسا لگتا نہیں ہوگا نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک مسلمان ہونے کا مدعی سب کچھ وہ جانتے بوجھتے یہ کام, آپ خوش فہمی میں رہتے ہیں. اچھا مطلب آپ کا خود دل پاک صاف ہے نا, اس لیے آپ مطلب جس جو آپ بات ہمارے بالکل ایسا ہی لگتا ہے, مجھے بھی ایسا لگتا ہے. لیکن پھر مجھے ہوتا ہے یار یہ بیچارہ اتنا دیانتداری سے عمل کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تبلیغ کر رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں, سب کچھ لگا رہے ہیں نا, تو وہ تو اس دیانتداری سے نہیں لگا رہے کہ میں تو اسلام ہی کا وہ کر. آپ جب قادیانیت سے بھی تجوید ہے اس طرح سے بات کو میں بتاؤں, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عمل یا اس کی نظریہ تقصیر ہے, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, وہ دل سے نہیں کر رہے, وہ دل سے بہت اپنے دیانتدار ہے, اس کو دین ہی سمجھ رہے, خدا کا مفہوم مراد سمجھ رہے, لیکن ہم یہ علم کی دنیا میں آپ یہ فرما رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان قضیات کو سامنے رکھے تو یہ تقصیر ہے. تقصیر, اور میں اسے مطلب اسے یہ ایک چیز سوری میں اس پہ وہ کر دوں, یہ سنت والی آپ نے جیسے نماز کی مثال دی, رکوع 1 ہے, سجدے 2 ہے, یہ تشہد ہے, ٹھیک ہے, یہ اسٹرکچر تو سب میں مسلمان جہاں نماز پڑھ رہے وہ یہ ہے, آپ مراکش سے لے کر کہیں تک لے جائیں. لیکن اس میں بھی جو اختلافات ہیں, ہاتھ کدھر باندھنا ہے, چھوڑنا ہے, رفع دین کتنا کرنا, یہ کیا یہ اس کے نہیں, میرا مطلب ہے کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ مثال ہاتھ ناف سے نیچے باندھنا, سینے پہ باندھنا یا چھوڑ دینا, ٹھیک ہے, ہمارے سلفی حدیث تو مطلب یہاں اور اس طرح اس میں یہاں تک بھی جھگڑے کرتے کہ ہاتھ یہ اور یہ, اس میں میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا حضور نے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے چھوڑ کے بھی کیا ادا, ناف سے نیچے بھی ہاتھ رکھ کے کیا, سینے پہ بھی رکھ کے کیا, تو یہ تینوں طریقے سنت ہے. ہم یہ آپ کے مفہوم میں جس سے میں نے آپ کی گفتگو پوری سنی مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی حدیث جس کو کہا جاتا ہے وہ غیر معصوم راوی کی وجہ سے آپ نے متن کو معتبر کیا اور وہ حضور کی طرف یا امام معصوم کی طرف منسوخ کیا, تو یہ بالکل یہ دین نہیں بن سکتا بھائی, یہ تو بالکل 2 4 کی طرح سمجھ میں آ گیا. پھر آپ نے مجھے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اس بات کو تو سمجھ گیا ہوں, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پر امت میں یعنی جو آپ نے چیزیں بتائی کہ نماز وغیرہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اب اس میں کیا آپ یہ فرق کریں گے کہ بھائی نہیں نماز کی کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو پوری امت میں ہر جگہ متفق علیہ, تو آپ نے کہا یہ تو وہ سنت ہے, نقل الکافہ عن الکافہ ہے, تہذیبی روایت ہے,
لیکن اس میں سے جن جزیات پہ امت میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ میں آپ سے جب پوچھوں گا بھائی میں کیسا کروں، تو آپ اس میں سنت نہیں ہوگا، نہیں وہ بدعت ہے، بدعت نہیں بدعت جیسے آپ نے ناف پہ ہاتھ باندھا، میں نے سینے پہ باندھا، مخدوم صاحب نے ہاتھ چھوڑ دیا نماز میں، تو ہم تینوں سے سنت پہ کون ہے، بدعت پہ کون ہے؟ اگر میں یہ اصرار کرتا ہوں کہ نہیں چھوڑنا ہی سنت ہے تو یہ بدعت ہے، یہ ہے ٹھیک. لیکن میں کہتا ہوں چونکہ میں نے جس گھر میں پرورش پاری، جہاں پر میں نے دین کا وہ لیا، وہاں پر ایسا ہی تھا، اور ڈاکٹر صاحب چونکہ حنفی اس میں سے آئے تو اس طرح پڑھ رہے ہیں، مخدوم صاحب چونکہ سلفی سے آئے تو ان کا ہاتھ ایسے باندھنا، تو میں ان تینوں کو میں سے کسی ایک کو سنت نہیں کہوں گا، پھر پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب آپ رول کرتے ہیں. بہت شکریہ، میں پھر اپنی کم فہمی کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں جو آپ سے بار بار، اور مجھے پتہ ہے کہ میں کئی جاننے والے جن سے آپ کے بارے میں بات، ان میں سے اکثر کو بھی یہ مسئلہ ہے، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے میری اپنی کم فہمی ان کو بھی فائدہ دے جائے نا، کہ یہ بات اس قدر میں کھولنا چاہتا ہوں. خیر بہت شکریہ. اچھا ایک اور چیز سنت سے متعلق، جب اسلم جراشپوری صاحب وغیرہ نے انکار کیا نا کہ حدیث دین نہیں ہے فلانا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تعامل امت یا نہیں عملی تواتر، تو یہ نہیں وہی چیز ہے جو آپ اگر ڈاکٹر یا خضر یاسین صاحب لفظ تعامل امت استعمال کریں، تہذیبی روایت کا لفظ استعمال کریں، سنت کا لفظ استعمال کریں، نقل الکافہ عن الکافہ استعمال کریں، تو ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ذرا فقہ اور کلام سے متعلق آپ کا نقطۂ نظر جاننا چاہتا ہوں. نہیں میری طبیعت اس کو کھانا چاہ رہی ہے، کھا لے، یہ کوئی شریعت کی خلاف ورزی ہے. اولم تو آپ بار بار کل بھی یہ فرمایا تھا سوال پہ، لیکن اس کے باوجود خدا نے اس کا جواب تو دے دیا نا، یہ تو نہیں کہا، ان کو بتا دیا کہ فسرہن خذ اربعۃ من الطیر، وہ سب کر کے اس سے جو ہمیں جو اب تک آج تک مفہوم سمجھ میں آیا اس میں تو یہی ہے کہ فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن الیک. فسرہن کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ دیکھیں ہم نے تو جتنے تفسیری ذخیرہ ان سے جو سمجھا ہوا ہے وہ تو یہ ان کو ٹکڑے کرو، مطلب یہ کہ ان سب کو پکڑ کے ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں مکس کرو، پورے کا پورا پھر آپ فسروا فجعل علی کل من جبل منہن جزءا، ان میں سارے ایک حصہ وہاں رکھ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا. اردو ترجمہ یہی لکھا ہے نا کہ پھر ان کو ہلا لو، لفظی ترجمے میں ابن نسائی صاحب کا بھی یہ ہے، اور یہ لفظی ترجمہ یہ ہے ہلا لو فسرہن الیک. ہلا لو کا مطلب ہے کہ اپنا مطلب حیلک بناؤ اپنا. اس کے اوپر وہ جو پورا دیومالائی ایک وہ بن گیا، وہ پھر کس چکر میں آیا؟ دیکھیں وہ ایکسٹن، یعنی جو آپ بار بار بات فرما رہے ہیں وہی مطلب ہے، آپ نے متن تک تناظر کر لی نہیں. اب ہمارے ہاں جیسے مولانا عبداللہ سندھی صاحب ہیں، علامہ پرویز، اس ٹائپ کی جو لوگ خاص طور پر یہ جو قرآن کو سائنسی حقائق سے متصادم نظر آئے تو انہوں نے اس میں تعویل کا کام کیا، وہ بھی شاید کہی لیتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب ٹکڑے کرو رکھو، یہ ہے ہی نہیں. اب جو ہے پرویز وغیرہ لکھتے اس سے مراد ہے کہ پیغمبر نے کہا مردہ قوم ہے، اس کو میں کیسے زندہ کروں گا، تو ان کو اللہ نے کہا بھئی یہ کرنا ہے تو تم یہ دیکھو وہ درندے یا یہ وہ پرندے لاؤ جو تم سے مانوس نہیں ہے، شروع میں وہ بھتکیں گے بھاگیں گے، تم لگے رہو ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر بلاؤ تو آئیں گے. تو اس طرح اللہ زندہ کرے گا مردہ قوم کو، یعنی وہ اس سے حیات آخرت کا مراد نہیں لے رہے. کیوں؟ مجھے لگا کہ جیسے انہوں نے یہ بنا لیا کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ میں تضاد نہیں ہو سکتا، یہ اصولوں نے پہلے مسلمہ مان لیا، اب اس کا جہاں ان کو تضاد نظر انہوں نے اس کی تعویل کی. تو آپ کا مقدمہ تو یہ نہیں ہے. اچھا صاحب اس میں یہ ایک بات تصوف کی ہم جو بات کرتے ہیں، اس میں غابدی صاحب نے برہان میں لکھا کہ متوازی دین ہے. اچھا اس وقت بڑی لے دے سب انہوں نے بھی شاید حالانکہ اسی مفہوم میں کہا تھا جس میں انہوں نے لے دے سے کام لیا. اب بعد میں اب ان کو خود بھی ان کے شاگرد اس کی تعویل یہ پیش کرتے نہیں، ہم نے تو نفس تصوف کو بتایا تھا، یہ نہیں کہ اسلامی تصوف، یہ نہیں، یعنی جو آپ نے فرمایا نا کہ تصوف یا عرفان جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس میں آپ حقیقت کا براہ راست مشاہدے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس مفہوم میں تو پھر متوازی دین ہمارے جو کلام میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہمارے متکلمین وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ مذہب کی جو ایمانیات والا حصہ خاص طور پر اس کو ایک غیر مسلم یا ایک ملحد یا جو دین کو نہیں مان رہا ابھی، اس کو سمجھانے کے لیے کچھ مسلمات عقلی ہیں، یعنی کہ ایک خالق کا ہونا، اس پوری کائنات اس کو دیکھ کے یہ تصور انسان کو آتا ہے. تو کیا ایسا کچھ ہے قرآن کے جو آپ کا اپنا فہم سب کچھ ہے اس میں کہ کچھ ایسے مسلمات عقلیہ ہیں جو جس کو بنیاد بنائیں گے تو پھر ہم لوگوں کو خدا اور اس کی طرف لائیں گے، یا ایسا نہیں ہے؟ اگر وہ یہ مقدمہ کرتا ہے نا کہ جیسے ایک خالق کا ہونا کو انسان مانے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا جی میں نے مان لیا، آپ نے بھی، انہوں نے کہ کوئی خالق، میں نے کہا نہیں کئی خالق ہوں گے، آپ نے کہا ایک ہے، انہوں نے کہا نہیں دو ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو عقلی تقاضا ہو گیا کہ خالق کا ہونا ہے. اب اس کی جو صفات ایک ہے، ایک سے زائد ہے، یہ صفات ہے، لا تأخذہ ہے، علیم قدیر، وہ کہتے ہیں وہاں پھر آپ کو دین سپورٹ کرے گا وہی. تو یہ مقدمہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. میرے پاس کافی سوالات ہیں لیکن میں اتنا زیادہ آپ کا ٹائم لیا نا مجھے بہت شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میں صرف 2 سوال مختصر ہے وہ. جی بسم اللہ. ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ کئی ایسا نہیں آگے اب آپ جینیس سے اور جس گہرائی سے آپ نے ان چیزوں کو بیان کیا نا، میں بطور طالب میرے نظر سے تو کئی یہ چیزیں نہیں گزری کسی اور سے، یا میرا ناقص مطالعہ کہیں جو بھی کہیں، مجھے تو نہیں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ان چیزوں کو ایک ایک آپ نے جو تمام علوم اس کے جو مقدمات اس کے نتائج یہ سب، تو یہ تو مجھے کہیں نہیں ملا. تو مجھے کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ عرصے کا ہمیں خضری فرقہ بیچ میں آ جائے مارکیٹ میں اور آپ کے جو شاگردان یا آپ کی اس بات کو سمجھنے والے لوگ ڈنڈے لے کے آپ کا دفاع کرنے پہ کھڑے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور آپ جیسے لوگوں کے نام پہ بات میں مکاتب وجود میں آتے ہیں، اس کا آپ کو ادراک ہے؟ دیکھیے میں ایک بات نہیں وہ تو ہے، لیکن میں جتنی بھی ابھی تک کا دعویٰ، یعنی ابھی میں نے بھی دیکھا 11 سال کی عمر سے مدرسے میں پڑھا، 11 سال ادھر لگایا، یونیورسٹی
فلسفے میں بھی تھوڑا کچھ گھسا کہ بھائی سمجھو انسانی دانش نے. اب ان سب کو کر کے جب میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے مقابلے آتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے میں کوئی ذرہ ہوں پہاڑ کے سامنے علمی لحاظ سے نا. تو اب میں تو چلو وقف کر دیا زندگی سب کچھ اس پہ, جو لوگ اس سے کم سطح پہ ٹائم دے رہے ہیں ان چیزوں کو, وہ تو پھر آپ کی تقلید ہی کریں گے, وہ کیا کریں گے آپ اس میں اس سے الگ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب جن سے میں نے یہ استفادہ کیا سب کچھ, انہوں نے مجھے جو قناعت علی النبوہ سمجھا دیا کہ بھئی یہ جو میرا فہم دین ہے یہ اس تناظر میں قناعت علی النبوہ, میں تو وہ سمجھ کے آپ کی تقلید کر رہا ہوں نا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ڈاکٹر صاحب شریک ہیں یا ختم نبوت کی بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو قناعت علی النبوہ کہا, یا انہوں نے جو آپ کی ایک اور بہت خوبصورت اصطلاح ہے اس کے اوپر کہ کیا شعور نبوت میں جو کچھ آیا ہے وہ امت کے یا سب میں اس کو آنا چاہیے اسی طرح. تو میں تو آپ کو اس ٹائٹل کے ساتھ دیکھ رہا ہوں نا کہ آپ نے مجھے سمجھایا یا آپ کی اس فکر سے, تو اس کو آپ یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے نام پہ کوئی مکتب بنے, اسٹوڈنٹس بنے جو آپ نہیں, میں آپ کے برابر نہیں ہونا ڈاکٹر صاحب, علم فکر دانش ان سب کو سمجھنے میں نا میں تو آپ کے تھرو ہی جانا پڑے گا. سوال میری زندگی نا ہچکولے سے عبارت ہے اصل میں نا, مسلک تبدیل دوسرا مسلک لیے پھر اس کا تشکیق پھر دہریات اور یہ سارا چکر, وہ کم علمی ظاہر سی وقت ہے اپنی. تو اب مجھے دلچسپی یہ ہے بہت زیادہ رہی ہمیشہ سے کہ دین اسلام کی خاص اس کی اور باقی مذاہب میں بھی مجھے اس حوالے سے دلچسپی ہے کہ جو ہر زمانے میں مختلف اہل علم مفکرین آئے جنہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو میں اس چکر میں ہوتا ہوں کہ ابھی لیٹسٹ کون ہے جو دین کی باقی روایت سب کچھ سے ہٹ کے کوئی بات سمجھ آ رہا ہو. تو اس میں پاکستان کے تناظر میں دیکھتا ہوں تو غامدی صاحب آخری, اس کے بعد آپ آتے ہیں میری لسٹ میں. تو اب اس وجہ سے آپ سے بہت دلچسپی ہوئی پڑھنے میں, آپ کی اس کو سمجھنے میں, اور 2-3 بار میں آپ کو اسی اس میں آیا. تو آپ فکر غامدی میں بنیادی غلطی کیا پاتے ہیں, وہی جو باقی تمام مسالک میں ہیں یا اس سے ہٹ کے کوئی اس میں آپ, تو آپ کو اپنے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہے کیونکہ آپ جس علمی مستحکم اس پہ کھڑے, میں تو آپ کو ان سے آگے رکھتا ہوں بطور طالب علم. وہاں پر وہ غلطی ان کو لگ رہا ہوگا نا میں غلطی پہ نہیں ہوں, ڈاکٹر صاحب غلطی پہ, یا انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ غلطی ہے. میں ہمیشہ طالب علم تو نا میں جو بھی صاحب علم میں جو اس سے 100% مجھے لگتا ہے نا اختلاف, اس کا احترام اور اس کی عزت میرے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو غامدی صاحب کے ساتھ بھی ایسے, یعنی میں نے ان کا نام لے کے اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے کوئی ان کو ٹارگٹ کروانا تھا آپ سے, نعوذ باللہ. میرا مقصد میں نے آپ کو تناظر بتا دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جو میں پڑھتا رہتا ہوں یہ چیزیں تلاش کرتا ہوں, تو مجھے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب ایک وہ تھے اس وقت, یعنی پچھلے 30-40 سال میں انہوں نے دین کی تعبیر یہ سب پیش کیا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان سے اگلا جو یعنی اہم ترین شخص جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے میرے یہاں پر بھی ناقص اپنے ہی وہ ہو, وہ آپ نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے پچھلی جو چیز مجھے نظر آئی اس پہ میں نے سوال اسپیسیفک کیا, ورنہ ادروائز تو آپ کی ماشاءاللہ جتنی آپ نے ابھی تک باتیں کی اس میں تو کوئی بھی نہیں اس میں ذات سے نہیں بچے گا. یعنی جو دیانتداری صاحب کی بات کو ہم سمجھ لیں تو حدیث سے متعلق, تفسیر سے متعلق, فقہ سے متعلق جو آپ نے ساری چیزیں تصوف پہ بتائے, تو اس سے تو انشاءاللہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا نا, یعنی اس کی عزت پڑے گی سب پہ, صرف غامدی صاحب پہ نہیں. تو میں نے کیسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ لگے کہ میں نے غامدی صاحب کا خاص آپ سے سوال کیا کہ اس کی وجہ سے صرف یہ تنازع. میرے کافی اور بھی سوالات ہیں انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو ٹائم لوں گا. بہت میرے پاس یقین مانے سب آپ کے لیے شکریہ کہ الفاظ کہنے کے لیے الفاظ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے, آپ خوش رہیں. محبت سے ٹائم دیا, اتنا آپ نے مجھے وقت دیا کل بھی اور آج بھی, اور یہ یعنی میں کیسا آپ کو بولوں نا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ جو اگر کوئی شخص آپ کی پوری خطوط مستقل دیانتداری سے سنے گا تو اس کے پاس بھی آپ کے شکریہ کے الفاظ نہیں ہوں گے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے, ہم تو بس یہی دعا آپ کے لیے اجرکم علی اللہ کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو.